لطیفہ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مرخہ 18 اپریل 2020۔ سوشل میڈیا کی بدولت لطیفے بھی بہت وائرل ہونے لگے ہیں۔ لطیفے پہلے بھی تھے اور آئندہ بھی رہیں گے۔ ان کی موجودگی سب معاشروں میں پائی جاتی ہے۔ لطیفے سے ہر کوئی لطف اندوز ہوتا ہے اور ذہنی تفریح محسوس کرتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے سوچا کہ لطیفے اور انسان کا باہمی تعلق کب سے ہے؟ لطیفے کی خصوصیات کیا ہیں اور لطیفے کے نفسیاتی اثرات کیا ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آئیے لطیفے کی ہسٹری پر ایک مختصر تحقیقی نظر ڈالتے ہیں اور لطیفے کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ لطیفہ الفاظ کی ایسی ترتیب ہوتا ہے جس میں خاص بیانیے کے لیے مخصوص الفاظ کو بہترین طریقے سے چنا جاتا ہے۔ لطیفے کا مقصد لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے اور بظاہر اسے سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا۔ لطیفہ ایک بہت چھوٹی کہانی کی شکل ہے جس کا اختتام پنچ لائن پر ہوتا ہے۔ جب لوگ اس کہانی کی پنچ لائن پر پہنچتے ہیں تو تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ لطیفے کی ابتدائی کہانی کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ ہنگری کے مشہور ماہر لسانیات رابرٹ ہیزرون کے مطابق لطیفہ زبانی ادب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے جس کا مذاق اس چھوٹی سی کہانی کے آخری جملے میں عروج پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے، جسے پنچ لائن کہا جاتا ہے۔ اس کہانی کی ایک شرط ہوتی ہے کہ سننے یا دیکھنے والے کی توجہ کہانی پر مسلسل موجود رہے اور اختتام تک ضرور پہنچے۔ عموماً لطیفے گھڑنے والے ادیبوں کے نام کسی کے علم میں نہیں ہوتے۔ لطیفے زبانی ادب کا حصہ ہوتے ہیں لیکن انہیں اشاعتی صورت میں بھی لایا جاتا ہے۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ لطیفے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوں تو ان کے الفاظ میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ ایک ڈچ ماہر لسانیات آندرے جولز کے مطابق لطیفے اپنے بنانے والے کی گمنامی کے ساتھ آگے سفر کرتے ہیں۔ بعض اوقات لطیفے ایک سطر پر بھی مبنی ہوتے ہیں، یعنی ون لائنر لطیفے، جو بذات خود پنچ لائن ہی ہوتی ہے۔ اسے لطیفہ گھڑنے والے کا کمال فن بھی کہہ سکتے ہیں۔ لطیفے مزاح کی ایک قسم ہے لیکن ہر مزاح لطیفہ نہیں ہوتا۔ لطیفے بہت ذاتی زندگی اور عام لوگوں کی عمومی زندگی پر بھی مبنی ہوتے ہیں۔ کبھی عمومی گفتگو میں لطیفے شامل کیے جاتے ہیں اور کبھی مجمع کی تفریح کے لیے لطیفوں کا اسٹیج سجایا جاتا ہے۔ لطیفوں کے ابتدائی شواہد تقریباً 2300 قبل مسیح، یعنی آج سے تقریباً 4320 سال پہلے ملتے ہیں۔ یہ زمانہ سومری اور بابلی تہذیبوں کا تھا۔ ابتدائی لطیفے فضلیاتی یعنی ٹوائلٹ اور جنسی مزاح پر مبنی تھے۔ مثلاً ہسٹری کا پہلا دستیاب لطیفہ کچھ یوں تھا کہ مرد کی گود میں بیٹھی خوبصورت عورت اپنی گندی ہوا خارج کر دے۔ تاریخ کا دوسرا لطیفہ تقریباً 1600 قبل مسیح کا ہے، جس میں فرعون کی ایک مخصوص نفسیاتی حالت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی بور ہوتے فرعون کو تفریح مہیا کرنی ہو تو خوبصورت نوجوان عورتوں کو جال میں بند کر کے دریائے نیل کے شفاف پانیوں میں ڈال دیا جائے اور فرعون کو کہا جائے کہ جاؤ مچھلی کا شکار کرو۔ دستیاب ہسٹری کے اعتبار سے تیسرا پرانا لطیفہ 1200 قبل مسیح کا ہے۔ اس لطیفے کے مطابق ایک بیل 3 افراد کی ملکیت تھا۔ ان کے ہاں اس بیل سے ایک بچڑا پیدا ہوا۔ تینوں افراد میں بچڑے کی ملکیت کے حوالے سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ انصاف کے لیے بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ کے نزدیک یہ بہت سنجیدہ معاملہ تھا۔ بادشاہ نے اس وقت کی خاتون مبلغ سے رابطہ کیا۔ خاتون مبلغ نے تینوں مردوں کو گھروں میں موجود ان کی بیویوں کے ساتھ مختلف سرگرمیاں کرنے کا کہا۔ بدقسمتی سے اس لطیفے کی پنچ لائن ہسٹری میں گم ہو گئی ہے، لیکن روایت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ گمان کیا جاتا ہے کہ اس کا اختتام بھی فحش مواد پر مبنی تھا۔ ہسٹری میں لطیفوں کی پہلی کتاب فیلوگیلوس کے ٹائٹل سے موجود ہے۔ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب کہکہے سے پیار کرنے والا ہے۔ یہ 4 اور 5 صدی عیسوی میں تحریر کی گئی۔ اس میں 265 لطیفے ہیں۔ اس کے مصنف کا نام معلوم نہیں ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کو تحریر کرنے میں مختلف مصنفین نے حصہ لیا۔ اس کتاب میں موجود لطیفوں نے ماڈرن دنیا کے محققین کو حیران کر دیا، کیونکہ 4 اور 5 صدی عیسوی کی تہذیب کے لطیفے آج کی ماڈرن دنیا میں بھی شناسہ سے ہیں۔ ان موضوعات میں غیر حاضر دماغ پروفیسر اور اس کی بیوی، خواجہ سرا، ہرنیے کے مرض میں مبتلا مرد کی خواہشات اور خوبصورت محبوبہ کے منہ سے بدبودار سانس نکلنا وغیرہ شامل ہیں۔ برطانوی ٹیلی ویژن پر 7 دسمبر 1969 کو مونٹی پائتھون کامیڈین گروپ کا ایک مزاحیہ اسکرپٹ ٹیلی کاسٹ کیا گیا جس کا نام ڈیڈ پیرٹ اسکیچ تھا۔ اس اسکرپٹ میں 1969 کے برطانوی لائف اسٹائل کی منظر کشی کرتے ہوئے دکاندار اور ایک گاہک کی بحث دکھائی گئی تھی۔ گاہک نے دکاندار سے ایک طوطا خریدا۔ بعد میں دونوں کے درمیان یہ بحث شروع ہو گئی کہ طوطا زندہ ہے یا مردہ۔ لطیفوں پر تحقیق کرنے والوں کے لیے نئے برطانیہ کے لائف اسٹائل پر مبنی یہ اسکرپٹ چونکا دینے والا تھا، کیونکہ اسی سے ملتا جلتا لطیفہ 4 اور 5 صدی عیسوی میں لکھی گئی
لطیفوں کی کتاب میں بھی موجود تھا۔ 15ویں صدی عیسوی میں جب پورے یورپ میں پرنٹنگ انقلاب شروع ہوا تو دوسرے مواد کے ساتھ لطیفے بھی شائع ہو کر تیزی سے پھیلنے لگے۔ پرنٹنگ انقلاب آنے کے بعد ایک اطالوی مصنف پوگیو براسیولینی نے فیسٹیا کے ٹائٹل کے تحت لطیفوں کی پہلی کتاب 1470 میں شائع کی۔ اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 15ویں صدی کے اختتام سے پہلے یعنی کچھ برسوں کے اندر ہی اس کتاب کے 20 ایڈیشن شائع ہو گئے۔ لطیفوں کی ایک کتاب ولیم شیکسپیئر سے بھی منسوب کی جاتی ہے، جس کے اقتباسات ولیم شیکسپیئر کی تحریروں جیسے ہیں۔ سگمنڈ فرائڈ پہلا ماڈرن اسکالر اور ماہر نفسیات تھا جس نے انسانی شخصیت کی تفتیش میں لطیفوں کو خاص اہمیت دی۔ لطائف کا لاشعور سے تعلق کے عنوان سے 1905 میں سگمنڈ فرائڈ کا ایک تحقیقی مقالہ شائع ہوا جس میں اس نے ثابت کیا تھا کہ لطیفے، مزاح اور مسخرے پن ایک دوسرے سے علیحدہ صنف ہیں، جبکہ بعد میں آنے والوں نے ان تینوں چیزوں کو مزاح کی اصطلاح کے تحت یکجا کر دیا، جس سے لطیفے، مزاح اور مسخرے پن کی تعریف بتانے میں وضاحت نہ رہی اور کنفیوژن پیدا ہو گئی۔ مختصر یہ کہ جب سے بنی نوع انسان کی ہسٹری کے شواہد ملتے ہیں، تقریباً اسی وقت سے لطیفے کا وجود بھی ملتا ہے، اور یہ لطیفے بلا تخصیص معاشرے، طبقہ ہائے زندگی، عقیدے، روزگار، نسل، زبان، عمر، صنف، کلچر، ذات پات، علم و دانش، جانوروں اور انسانی زندگی سے متعلق اشیاء وغیرہ سب کے حوالے سے موجود ہیں۔ ان کا مقصد انسانی ذہن کو ہنسی جیسی راحت مہیا کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اپنی ساری عمر بڑی ترتیب اور سنجیدگی سے گزارتا ہے، لیکن آخر میں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ساری عمر ایک لطیفہ ہی تھی، پھر وہ اپنے اوپر خوب ہنستا ہے۔ شکریہ، دی اینڈ۔